السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور انہی معمولات پر ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ میں اور آپ ماہ ربیع الغوث میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ کا ذکر خیر کرنے کی غرض سے اللہ کے پیارے گھر مسجد میں حاضر آئے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے اہل بیت اطہار کے کئی اماموں کا ذکر سماعت کیا، ان کی سیرت طیبہ کو سماعت کیا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کی سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اولیاء میں ایک بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی جماعت میں ہے کہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ مقام میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا ہی اونچا مقام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو کبھی بھی ان کے رہنماؤں سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیشہ اس امت کی اور اللہ رب العزت کے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کبھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اور پھر جب میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے، تو اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن امت کے رہنما اور امت کی ہدایت کے رہبر انہیں ختم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں چونکہ میں آخری نبی بن کر تشریف لایا، لیکن میری امت میں اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے،
جو مخلوق خدا کی یہ ہدایت فرماتے رہیں گے، مخلوق خدا کو نصیحت کرتے رہیں گے، انہیں سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو گویا اولیاء کرام کی جماعت یہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر موجود رہے گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام، مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لے آئے، اور پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو اس وقت بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اولیاء کرام ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ تو یہ زمین کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیے رب کائنات نے کلام مجید میں 8ویں پارے کے اندر سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ ہم نے اس زمین میں اور زمین کی ہر بستی میں کافروں کے اور سرکشوں کے کچھ سرغنے بنائے، یعنی ان کے سردار بنائے گئے ہیں کہ جو اس زمین کے اندر فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی کے اندر ہم نے کچھ مکر کرنے والے، کچھ سرکشی کرنے والے سرغنے پیدا کیے ہیں۔ وہ سرغنوں کا کام کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ سادہ انسان ہوتے ہیں، تو وہ لوگ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین اسلام سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مکر و فریب کرنے والے، فساد پھیلانے والے، یہ اپنے فساد کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ یہ تیار رہتے ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اگر اپوزٹ میں اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر بستی کے اندر فساد پھیلانے والوں کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر بستی کے اندر اپنے محبوب بندوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ہر بستی میں اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرمایا کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے اولیاء آ کر وہ لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، وہ فساد پھیلانے والوں کے فساد کو برباد کر دیتے ہیں اور لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں، رب کی معرفت عطا فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں، اور اس دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے بیچ میں پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں ہر وقت جہاں پر بھی ایک کفر و شرکسی کا فساد نظر آئے گا تو وہیں پر اس دین کی روشنی بھی نظر آئے گی، رحمان کی روحانیت بھی ہمیں نظر آئے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے چمکتا دمکتا ایک نور بھی ہمیں نظر آئے گا۔ اگر ہم اس دنیا کے پیدا ہونے سے لے لیں تو اس وقت سے بھی جہاں پر بھی کسی شیطان نے اپنا سر اونچا کیا ہے تو وہاں پر اللہ کے کسی محبوب بندے نے اس شیطان کے سر کا قلعہ کما کر دیا ہے، اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ جب شیطان نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب اس کے بعد فرعون نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ نمرود نے سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ قارون نے سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جب بھی کفر و شرک کے بادل چھانے لگے، اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی نورانیت سے، اپنے ایمان کی تازگی سے عالم کو منور کر کے رکھ دیا اور روشن اور تابناک اس دنیا کو بنا دیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل، ابو لہب اور کفار کے مکہ نے اور دنیا کے اندر ہر طرف جب کفر کے ظلم، کفر کے بادل چھانے لگے اور ہر سمت میں شرک کا اندھیرا چھانے لگا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے عرفہ اور اعلیٰ ذات
ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما دیا کہ جو آئے ایک بستی کے اندر لیکن دنیا کے کونے کونے کو منور کر کے رکھ دیا، ہر سمت منور ہو گئی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے۔ پھر جب منکرین زکوٰۃ نے اپنے سر کو اٹھایا، اسود انسی نے اپنے سر کو اٹھایا، مسلمۃ الکذاب نے اپنے سر کو اٹھایا، تو رب کائنات نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو تنے تنہا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انہیں عطا فرما دی، اور انہیں عطا فرما کر اس مخلوق کے اندر ایک ولی کامل کا درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنبھالا۔ اور جس طریقے سے مکر و فساد کرنے والے یہ مکر و فساد کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے مکر کو، ان کے فساد کو انہی کی طرف لوٹا دیا اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جب بھی کفر کے، شیطانیت کے جھنڈے اونچے ہوئے، اللہ کے محبوب بندے آئے اور انہوں نے ان جھنڈوں کو یہ جڑ سے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی صف کے ایک امام ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صف کے ایک امام ہیں، اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کیا پوچھنا کہ اللہ رب العزت نے ولایت ہی آپ کے قدموں کے تلے سے جاری فرما دی، اور تمام ولیوں کو یہ آپ کے فیضان سے مالا مال فرمایا۔ رب کائنات نے حضرت مولا کائنات کو بھی اس صف کا امام بنایا، اور اسی طریقے سے یہ امت کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں سے خالی نہ ہوئی، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک اللہ رب العزت مسلمانوں کا اور رب کا نام جب تک رہے گا، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتا رہے گا، اور وہ مخلوق خدا کے لیے ایک روشنی بنے گا، ایک شمع بنے گا، اور دیوانے پروانے اس شمع کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان پر قربان کرتے رہیں گے اور ان سے فیض بھی پاتے رہیں گے۔ تو اللہ کے ولیوں سے یہ زمین کبھی بھی خالی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وارث بنایا ہے۔ اولیاء کرام جو آتے ہیں وہ انبیاء کے وارث بن کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائی کہ وہ جب کسی بستی میں جائے اور جب وہ حق کا اعلان کرے اور ان کے سامنے اگر کوئی سرکشی کرے، کوئی ان کے پاس ان کی دلیل کو طلب کرے، تو اولیاء کرام کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے اشاروں سے، کبھی اپنی دعاؤں سے وہ اللہ کے بندوں کو یہ کرامات دکھاتے ہیں کہ جو ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے رب کائنات انہیں پورا فرما دیتا ہے، ان کی آنکھ کا اشارہ ہو جائے اللہ رب العزت اس اشارے کو پورا فرما دیتا ہے، اگر ان کے زبان کا اشارہ، آپ کے ہاتھ کا اشارہ ہو جائے اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے ہاتھوں کے اشاروں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی ذات ہیں۔ تو اولیاء کرام سے یہ زمین کبھی خالی نہ ہوئی ہے۔ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہر زمانے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر اللہ رب العزت نے ان اولیاء کرام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مخلوق خدا کے لیے ایک روشنی بن سکے، ان کے ایمان کو تر و تازہ کر سکے۔ اور واقعی میں جب وہ آئے، جہاں جہاں پر بھی کفر و شرک کے، گمراہیت کے، بے دینیت کے اندھیرے چھانے لگے تھے، انہوں نے آ کر ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا، ان اندھیروں کو دور کر دیا اور دنیا کے اندر روشنی پھیلا کر رکھ دی۔ ایسے تمام اولیاء کرام کی اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو واقعی میں ہمیں وہ روشنیاں، وہ تابناکیاں ہمیں نظر آئے گی کہ جب بھی وہ آئے تو اللہ رب العزت نے جن کو جتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ان کی آزمائشیں بھی اتنی ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس طریقے سے مخلوق خدا کو اپنے فیضان سے مالا مال فرمایا، رب کائنات کا ایسا ذکر کیا کہ آج تک ان کا ذکر باقی ہے، آج تک ان کا ذکر موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی یادیں قیامت تک کے لیے باقی رکھ دی، ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے تر و تازہ فرما دیا کہ وہ لوگ تو ایک وقت آیا انتقال کر گئے، لیکن ان کی یادیں، ان کا ذکر یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ان کا ذکر فرمانے والی ذات جو زندہ ہے،
اور وہ ہمیشہ اپنے اپنے بندوں کے دل کے اندر اپنے ان محبوبوں کی محبت کو ڈالتا رہے گا۔ لوگ اللہ کے بندے یہ ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو گویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اللہ رب العزت نے بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام کہ تمام اولیاء تو اپنی ولایت کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن حضور غوث پاک کو اپنی ولایت کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ تمام اولیاء کو اپنی ولایت کے چھپانے کا حکم دیا گیا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں وہ سید الاولیاء بن کر چمکے کہ آپ کو اپنی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ممبر سے اس صدا کو بلند کریں کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب جو بندہ اپنے آپ اگر پہلے ولی تھا لیکن اب اگر وہ اپنی ولایت کو باقی بھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی گردن جھکائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردن کے اوپر اٹھائے، اور اپنی گردن کو اپنے آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکا کر وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو تسلیم کرے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں کئی لوگوں کو ولایت عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ولی نہیں تھے بلکہ ولی گھر تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بندہ آتا چاہے کیسا بھی ہوتا، دنیا دار ہوتا، گنہگار ہوتا، سیاہ کار ہوتا، لیکن جو غوث پاک کے دربار پر چلا جاتا اللہ رب العزت اسے بھی ولی بنا دیتا، اس کو بھی ولایت کا مقام عطا فرما دیتا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے اگر کوئی شخص ایسے بھی کسی کام کی غرض سے کسی اور غرض سے بھی بغداد شریف چلا جائے اور اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیے بغیر اگر وہ وہاں سے چلا آئے، اگر وہ پہلے دنیا کا بڑا ولی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی ولایت کو سلب فرما لیتا ہے، اس کی ولایت لوٹ لے، اس کو ولایت کے مقام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام منصب ہے۔ ایسے آپ کے بارے میں بڑی عرفہ اور اعلیٰ باتیں ہیں۔ ہم آپ کے خاندان کے بارے میں آج سماعت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونچا مقام عطا فرمایا، اسی طریقے سے آپ کا خاندان بھی عرفہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی اور حسینی سید ہے، یعنی آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے 11 پشتوں کے واسطے سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ کا نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہوتے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے نسب میں جو بزرگان دین ہیں ان کو بھی سماعت کر لے تاکہ اللہ رب العزت ان ناموں کی اور نام والوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کا نسب والد ماجد کی طرف سے اس طریقے سے ہے کہ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد شمس الدین زکریہ بن سید ابو بکر داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن سید مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے 11 واسطوں سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے آپ کا نسب اس طریقے سے ہے کہ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن امت الجبار بنت سید عبداللہ سمعی بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمد محمود بن سید ابو العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد جواد بن سید امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر ابن زین العابدین ابن امام ابو عبداللہ حسین شہید کربلا
بن امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو فرمایا کہ یہ 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ گویا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے۔ تو یہ حضرت امام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ رب العزت نے اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اگر اس میں دیکھا جائے تو ایک سب سے بڑا کردار یہ آپ کا خاندانی کردار بھی ہے کہ آپ خاندانی اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سیدوں کے اندر بھی یہ ایک ایسا اونچا مقام ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے حضرت مولا کائنات کا فیض نصیب ہو رہا ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی اور والد ماجد کی طرف سے بھی آپ کو حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض نصیب ہو رہا ہے۔ اور جسے حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض نصیب ہو تو آپ خود ہی غور کیجئے اللہ رب العزت نے ولایت میں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا یہ بھی بڑے کمال کے ولی تھے، یہاں تک کہ آپ کو جس جگہ پر آپ رہ رہے تھے جیلان کے اندر، اس جیلان کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا یہ اولیاء کے اندر علماء کرام کے اندر بھی ایک بہت ہی اونچی شان رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے جو کاملین اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر یہ دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جیلان کے بزرگان اور مشائخ کے اندر بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام تھا۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آپ ایک ولی تھے، ساتھ ہی ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اللہ رب العزت اس پر عذاب فرماتا تھا، اس سے حساب لیا جاتا تھا، اور اگر آپ کسی سے خوش ہوتے تھے تو اللہ رب العزت اس پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا تھا، اس سے نوازتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں ایک قرب والا مقام تھا کہ وہ جس سے خوش ہوتے اللہ ان سے خوش ہو جاتا، اور وہ جس سے ناراض ہوتے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مریدین کا ایک طبقہ ایک دن سفر پر تھا کہ کچھ ڈاکوؤں نے ان قافلے والوں پر لوٹ مار کی، یہاں تک کہ ان کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔ وہ لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے مریدین تھے، انہوں نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ یا عبداللہ سمعی، یا شیخ عبداللہ سمعی، یہ جیسے ہی الفاظ نکلے کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہیں پر موجود پایا کہ وہ ایک لاٹھی ایک عصا کو پکڑے ہوئے وہ وہاں پر کہہ رہے تھے سبح قدس ربنا اللہ تفرقی یا خیر عنا، کہ اللہ کے لیے پاکی ہے، ہمارا اللہ پاک اور بے عیب ہیں، اے گھڑ سوارو یہاں سے دور ہو جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی کا جیسے یہ فرمانا تھا کہ وہ گھوڑ سوار یہ تمام کے تمام کانپ گئے۔ انہوں نے ایک بزرگ کو اچانک جب وہاں پر پایا تو وہ تمام دم دبا کر بھاگنے لگے، ان کو کوئی راہ نہ سوجی، وہ ادھر ادھر نکل گئے، اور وہ جو سامان بھی انہوں نے لوٹا تھا وہ تمام کے تمام انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں قافلے والوں کو اپنا اپنا سامان نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا، لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کہیں نہیں پایا۔ آخرکار جب وہ لوگ اپنے سفر سے جب واپس آئے اور جیلان میں لوگوں سے پوچھنے لگے، کہا کہ کیا حضور غوث پاک حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں پر باہر نکلے تھے جیلان سے یا نہیں؟ تو جیلان والوں نے بتایا، کہا نہیں، حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جیلان سے باہر آپ نکلے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ یہیں پر ہوتے تھے اور ہم آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتے تھے، ان کے پاس سے فیض حاصل کرتے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے باہر جیلان سے باہر قدم بھی نہیں نکالا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنے اولیاء پر خاص فضل ہے
کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے مریدین کی، اپنے معتقدین کی، اپنے متوسلین کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہماری تاریخ کے اندر، اہل سنت والجماعت کی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام عائشہ تھا اور کنیت ام محمد تھی۔ آپ بھی بڑی ہی عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی ولیہ تھی۔ اس امت کے اندر بہت سی ایسی مائیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی ولایت والے مقام پر فائز فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کے دین کو قائم فرمایا، اللہ کے دین کی اشاعت فرمائی، اور ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل بن کر چمکی۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیلان کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آسمان پر کوئی بادل نظر نہ آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پھر جب سب لوگ تنگ آ گئے تو ایک دن کچھ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس پہنچی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان کے پاس پہنچی اور کہا کہ دیکھو تو صحیح، بارش تو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمارے کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ بارش ہونے کا نام و نشان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت عائشہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا، اور انہوں نے فوراً ہی، جب ان لوگوں نے، عورتوں نے شکایت کی، لوگوں وہاں پر پہنچے اور شکایت کرنے لگے کہ آپ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم پر باران رحمت کا نزول فرمائے۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت عائشہ یہ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی تھی، اور جھاڑو دیتے ہوئے آپ صحن تک آ گئی، اور اپنے گھر کے آنگن کے اندر آپ نے جھاڑو لگائی، وہ ساورنا پھیرا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے دست دراز کر دیے، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اور دعا کی کہ اے مولا، میں نے یہاں پر آنگن میں جھاڑو تو پھیر دی ہے، لیکن اب تو چھڑکاؤ بھی کر دے۔ کہتے ہیں بس آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ ہم چاہے رات بھر بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو منانے کا طریقہ ہمیں نہ آتا ہو، اس وجہ سے ہماری دعائیں اس طریقے سے مقبول نہیں ہوتی ہیں جتنی اللہ کے محبوب بندوں کی دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں۔ وہ لوگ دو کلمات کہتے ہیں، کبھی کبھار وہ سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے، وہ سر نیچے جھکاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کا نزول ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے مان بھی جاتا ہے، اور انہیں رب کو منانے کا طریقہ بھی بہترین آتا ہے۔ اب انہوں نے جیسے یہ دعا کی، کہتے ہیں ابھی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر نہ پھیرا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے بارش کا نزول فرمایا، اور بارش اس طریقے سے ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھیگتے ہوئے پہنچ گئے، اور اسی وقت بارش کا ہونا، یہ اس طریقے سے موسلا دھار بارش ہوئی کہ اب جیلان کے اندر قحط سالی ختم ہو گئی، لوگوں کھیتوں کے اندر ہریالی اگنے لگی۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بڑے ولایت والے اور عارف باللہ والے مقام پر آپ کو بھی فائز فرمایا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ واقعی میں بہت بڑے، آپ کا جو لقب ہے جنگی دوست، تو اس جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ بزرگان دین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ بہت ہی جہاد سے انس رکھتے تھے، جہاد کو پسند کرتے تھے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ پر نکلے، تو جنگ احد کا وہ شاید مقام تھا کہ جنگ احد کے بعد جب وہ لوگ واپس پلٹے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹے ہیں،
یعنی ابھی جو جہاد کر کے آئے ہیں وہ تو جہاد اصغر ہے، لیکن اب جو ہمیں جہاد کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی زرہیں نہ اتاریں؟ کیا ہمیں کسی اور میدان کے اندر نکلنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا نہیں، تمہیں اپنی زرہیں بھی اتار دینی ہے، تلواروں کو نیام میں بھی رکھ دینا ہے۔ اب جو جہاد ہونا ہے وہ تمہارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ تمہارا اپنے آپ کے ساتھ جہاد ہے کہ وہ جہاد میں تو تلواریں چلتی ہیں، تلواریں کام کرتی ہیں، تلواریں بولتی ہیں، لیکن یہ جہاد وہ ہے کہ جہاں پر تمہارا نفس خواہشات کو ابھارے گا، لیکن تمہیں ان پر کنٹرول کرنا ہے، ان خواہشات کو بٹھانا ہے، انہیں قابو میں رکھنا ہے۔ تو فرمایا تم جہاد اصغر سے پلٹے ہو، اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ انسان مارنے کے اندر تو 5 لوگوں کو مار بھی دیتا ہے، لیکن جب اپنے نفس کی باری آتی ہے اور اس پر کنٹرول کی باری آتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نفس کو نفس امارہ کہا گیا ہے کہ برائیوں پر ابھارنے والا نفس ہے، اور اس پر کنٹرول بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کی دعا لگ جائے تو پھر اس نفس پر کنٹرول آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو بندہ صادق بھی بن سکتا ہے، بندہ متقی بھی بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ ہو گئے، تمہارا نفس امارہ پر کنٹرول کرنا یہ تمہیں آ جائے گا، وہ تمہیں سکھا دیں گے۔ ان کی نظر رحمت تمہارے اوپر رہی تو تم برائیوں سے بچتے رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے اور نیکیوں کی طرف گامزن رہو گے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ کئی دن ایسے گزر جاتے، کئی مہینے ایسے گزر جاتے کہ آپ کھانا تک بھی نہ کھاتے۔ اس طریقے سے آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد فرماتے۔ کبھی کبھار کئی وقت کے بعد جب کھانے کی خواہش نفس پیش کرتا کہ تم نے ابھی تک تو مجھے بھوکا رکھا ہے، لیکن اب تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، کہتے ہیں نفس کی طرف سے کبھی آواز آتی کہ مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، مجھے یہ عمدہ غذائیں کھلا دو، تو پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سوکھی روٹی کو لیتے اور کہتے تیرے اندر ابھی بھی یہ چیز باقی ہے کہ تجھے ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہے، تجھے عمدہ غذائیں کھانے کی خواہش ہے، تیرے لیے تو گرم پانی اور سوکھی روٹی ہی بس ہے، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ اور پھر نفس کے ساتھ جہاد کرتے، نفس کو جھاڑتے اور پھر اسی طریقے سے اسے بھوکا رکھتے۔ اور واقعی میں یہ نفس بڑا ہی شریر نفس ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کے اندر نفس کی اور عقل کی ایک حکایت کو بیان فرمایا ہے۔ کہا جب اللہ رب العزت نے نفس کو اور عقل کو پیدا فرمایا تو عقل سے پوچھا، کہا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا کہ تو اللہ ہے اور میں تیری پیدا کردہ ایک مخلوق ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے عقل کو اپنی بارگاہ سے انعام جو عطا فرمانا تھا وہ عطا فرما کر اسے دور کیا۔ اب اس کے بعد نفس کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے نفس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا من انت و من انا، کہا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا انا و انت، کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اب جب نفس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی کہ میں ہوں تو ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے بجائے اس کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس نے جب انا دکھائی تو اللہ رب العزت نے 1000 سال تک کے لیے اسے جہنم کی آگ کے اندر قید کر دیا۔ کہتے 1000 سال کے بعد نفس کو اچھے طریقے سے جلایا، اسے سزا دی گئی۔ 1000 سال کے بعد جب اسے پھر سے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا موقع دیا اور اس وقت اس سے کہا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے وہی پہلے والا جواب دیا، کہا ہاں میں ہوں اور تو ہے۔ اب پھر نفس کو 1000 سال اور بھی جہنم کے گہرے کنویں کے اندر رکھا گیا۔ 1000 اس کے بعد پھر جب کھلایا گیا تو اس نے وہی جواب دیا۔ پھر 1000 سال تک اللہ رب العزت نے جہنم کی وادی کے اندر اسے جلایا، لیکن تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو اس نے پھر سے یہی جواب دیا۔
آخر کار اللہ رب العزت نے اب اس کے اوپر کھانا پانی کو بند کر دیا۔ اب 1000 سال نہیں بلکہ صرف 1 سال تک اللہ رب العزت نے اس پر کھانے کو بند کر دیا، پانی کو بند کر دیا، اور 1 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اسے پھر اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور اسے بلایا گیا تو نفس بڑا ہی بزرگ انسان کی طرح، ایک ٹیڑھے میڑھے انسان کی طرح چلتا ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب نفس آیا تو وہ بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہ تھی، اور وہ کمزوری سے جیسے کسی کے سہارا لے کر بندہ چلتا ہے اس طریقے سے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور رب نے اب اس سے سوال کیا، من انت ومن انا، کہا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اب نفس کی عقل ٹھکانے آئی، اس نے کہا انت ربی وانا مخلوق، کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسی بھاری، ایک ایسے شریر چیز کا نام ہے کہ اگر اسے تم کوئی بھی سزا دے دو تو یہ اس سے جھکنے والا نہیں ہے، ہاں اگر تم اسے بھوکا رکھو تو یہ ضرور جھک جائے گا، اس کی خواہشات یہ کم ہو جائے گی، اس کی خواہشات مٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب روزے کو فرض فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ بتائی کہ روزے کس وجہ سے فرض کیے گئے، تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا جتنا نفس کو بھوکا رکھا جائے گا وہ اتنا کنٹرول میں رہے گا، وہ اتنا اطاعت گزار ہو جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو جائے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اسی نفس پر ایسا کنٹرول تھا، اور جسے نفس پر کنٹرول ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ایسے ہی ولی کامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اپنے نفس کے ساتھ ایسا جہاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ ایک نہر پر پانی پینے کی غرض سے پہنچے، اور وہیں پر آپ نے نہر کے اندر ایک سیب دیکھا جو سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سیب کو اٹھایا، کئی دنوں سے بھوکے تھے، اب خیال آیا کہ سیب تو بہتا ہوا آیا ہے تو اسے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ایک مباح چیز ہے۔ اب اسی وقت جیسے یہ خیال آیا آپ نے ایک لقمہ سیب کا لیا، لیکن لینے کے بعد پھر خیال آیا، کہا کہ پتہ نہیں میں تو کون سے مقام پر فائز ہوں، اور میرے لیے تو مباح چیز بھی جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مباح چیز بھی وہ اپنے لیے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جیسے عام بندے جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 3 احکام کو رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم حلال کو اپنائیں، حرام سے دور رہے، اور مباح کے بارے میں ہمیں اختیار دیا گیا کہ مباح چیز وہ انسان کا جیسا مقام اور مرتبہ تو وہ اپنے حساب سے اسے اپنا بھی سکتا ہے اور نہ بھی اپنائے تو اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ مباح سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف حلال کو اپناتے ہیں، حرام اور مباح دونوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خیال جمایا، کہا کہ یہ تو چیز مباح تھی اور میرے لیے تو مباح بھی حرام ہے، تو میں نے اس کو کس طریقے سے کھا لیا۔ اب آخر کار کہا کہ میں چلوں اور اس کے مالک کی اجازت لوں اور اس کے پاس سے معافی کو طلب کروں۔ کہتے ہیں وہاں سے اٹھے اور دریا کی الٹی سمت چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ پھر ایک باغیچہ آیا کہ جس میں سیب کا ایک درخت تھا اور اس کی ایک شاخ اسی دریا کی طرف یہ لٹک رہی تھی، اور خیال جم گیا کہ یہی وہ باغیچہ ہے کہ جہاں سے سیب گرا ہوگا اور بہتے ہوئے میرے پاس پہنچا۔ کہتے ہیں باغ کے مالک کے پاس پہنچے، باغ کے مالک کوئی اور نہیں تھے، رئیس جیلان حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور آپ کے باغ سے ایک سیب نہر کے اندر گر گیا اور وہ بہتا ہوا جب آیا اور میں نے اسے کھا لیا۔
میں جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کی اجازت نہیں لی اور میں نے اسے کھا لیا، میں آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے لیے پہنچا ہوں، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے جو کھایا اس کو میرے لیے حلال کر دیجئے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اوپر سے لے کر نیچے کی طرف پورا دیکھا اور جان گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے کوئی بندہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی معافی تو ہو جائے گی، لیکن تمہیں میرے اس باغیچے کے اندر 10 سال تک خدمت کرنی رہے گی۔ یہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت کرنے کی غرض سے، چونکہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھے، آپ نے سوچا، آپ چونکہ ایک بڑی بزرگ عمر کے تھے، آپ نے سوچا کہ اگر یہ بچہ میرے پاس رہا تو ولایت کے مراتب میں اسے طے کرا دوں گا، اسے زہد و تقویٰ سکھا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیے تو صحیح کتنا کمال کا تقویٰ ہوگا، کتنی پرہیزگاری اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوئی ہوگی کہ ایک سیب کے ایک لقمے کو، جو تھوڑا سا لقمہ آپ نے کھایا تھا، یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی دوست کا بھی انتظار کرنے کے لیے کچھ دیر رک جائے، وہ ذرا لیٹ ہو جائے تو ہم سے تو وہاں پر انتظار نہیں ہوتا ہے، یہاں پر ایک سیب کا ایک لقمہ معاف کرانے کے لیے 10 سال داؤ پر لگانے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب بندے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ 10 سال کیا پوری زندگی بھی اگر تکالیف میں گزر جائے تو آخرت کی تکلیفوں سے تو یہاں کی تکلیفیں بہتر ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ راضی ہو گئے، کہا میں آپ کی 10 سال خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہاں پر رہنے لگے اور اسی طریقے سے خدمت کرنے لگے۔ 10 سال جب گزر گئے تو پھر حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ 2 سال اور میرے یہاں پر رہ جاؤ تاکہ 12 سال مکمل ہو جائے۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال اور بھی ٹھہر گئے، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے اجازت طلب کی، کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے شہر واپس پلٹوں، میں اپنے لوگوں کے پاس پہنچوں۔ کہا کہ تم واپس تو جا سکتے ہو، لیکن اب ایک آخری شرط رہ گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور وہ پاؤں سے بھی لنگڑی ہے، اور وہ بیٹی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑا ہی امتحان، ایسی آزمائش، لیکن حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب یہ ایک سیب کے ایک لقمے کی معافی پر آپ دیکھیں کہ آزمائشوں پر آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب بندہ ہر آزمائش کے اندر کامیابی کے ساتھ اتر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اسے کامیابی بھی عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہ شرط کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد جب آپ اپنے کمرے خاص میں پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ حسن و جمال کی ایک پری، خوبصورتی کی ایک ملکہ یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، الٹے ہی قدم واپس پلٹ آئے، پوری رات ایک طرف نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، اور صبح کے وقت اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی لونجی ہے اور اس طریقے کے اوصاف سے متصف ہے، لیکن وہاں پر جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں پر تو ایک نورانی، ایک خوبصورت ایک ملکہ کو میں نے پایا۔ کہا کہ ہاں وہی میری بیٹی ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا گیا وہ تمہاری بیوی ہے۔ کہا کہ حضور لیکن آپ نے تو یہ فرمایا تھا۔ کہا ہاں میں نے جو کہا تھا وہ اس کے روحانی اوصاف ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس اعتبار سے ہے کہ آج تک نوجوانی کی عمر تک کبھی بھی اس نے غیر محرم پر اپنی نگاہ نہیں ڈالی ہے، اس نے کبھی بھی کسی غیبت، جھوٹ، فریب وغیرہ کی باتوں کو نہیں سنا ہے، اس نے کبھی کسی برائی کی طرف اپنے قدموں کو نہیں اٹھایا ہے، وہ ہاتھوں سے اس نے کبھی بھی کوئی برا کام بھی نہیں کیا ہے۔ کہا کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک، گناہوں سے دور، اللہ رب العزت کی حفاظت میں پلی بڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ امۃ الجبار، یعنی کہ جبار کی باندی، جن کا معنی یہ ہوتا ہے جبار کی باندی، تو گویا کہ یہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔
جو اتنے اوصاف سے متصف کہ نہ کبھی زندگی میں جھوٹ بولا، نہ غیبت سنی، نہ کبھی کسی کی برائی کی، نہ کبھی آپ نے بری باتیں دیکھی، نہ بری باتیں سنی، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی پرورش پائی۔ جب ایسی پاکیزہ خاتون، جب ایسی طیبہ طاہرہ عورت ہو، تو پھر آپ غور کیجئے کہ پیدا ہونے والا بیٹا یہ امام الاولیاء نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پیدا ہونے والا لڑکا یہ اولیاء کا سردار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، رب کائنات اس کی حفاظت ایسی فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے انعام بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے۔ والد اور والدہ اتنے پائے کے ولایت کے کمال پر فائز تھے کہ پھر اللہ رب العزت نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ امام الاولیاء بن کر چمکا، وہ تاجدار اولیاء بن کر چمکا، جس کو رب کائنات نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ تمہاری ولایت چھپانے والی ولایت نہیں ہے، بلکہ تمہاری ولایت کا اعلان کرنے والی تمہیں ولایت عطا فرمائی گئی ہے۔ تم اعلان کرو کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ ماجدہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری یہاں پر حاضر ہونے والے تمام کی نیک جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔